صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کروڑ شکر ہے، کرم بالائے کرم ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہمیں یہ نیکیوں بھرا سلسلہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ آئیے رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کریں کہ مولا عز و جل کرم ہوا، رحمتوں کی برسات ہوئی، کرم پر کرم ہو جائے، رحمتوں کی برسات برسنے لگے، بہار پر بہار آ جائے۔ نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی خوب ساری کثرت کی بھی کاش توفیق مل جائے، اور ان نیکیوں میں اخلاص کی نعمت اعلیٰ سے کاش ہم مالا مال کر دیے جائیں۔ زندگی کے وہ دن جو ہمارے مقدر میں باقی ہیں، خصوصاً آج کا دن، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو آنے والے ان دنوں کے لیے خیر و برکت کے حصول کا سبب بنائے، اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے پھرتے ہوں گے، اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو ہمارے لیے زاد نجات بنائے، زاد آخرت بنائے۔ آئیے اس سلسلے کو آگے بڑھائیں اور قاری صاحب کی خدمت میں چلیں۔ سلسلے میں آمد مرحبا، جزاک اللہ خیرا، آمین آمین، ماشاء اللہ۔ حضرت کیا سنائیں گے، آج کیا انتخاب کر کے لائے ہیں؟ آج انشاءاللہ عز و جل پارہ عامہ کی سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، ماشاء اللہ۔ آئیے تلاوت سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجیے کہ رضا الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى
خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाहु खैरन। प्यारे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जिस सूरह मुबारका की तिलावत की गई इसका तर्जमा कंजुल ईमान, इसके तहत तफसीर सुनने की सआदत हासिल करते हैं। सूरह वद्दुहा मक्किया है। इसमें 1 रुकू 11 आयतें 40 कलमे और 172 हरूफ हैं। शान नज़ूल, एक मर्तबा ऐसा इत्तफाक हुआ कि चंद रोज वही न हुई तो कुफ्फार ने बातरीक़े तान कहा, मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इनके रब अज़्ज़ा वजल ने छोड़ दिया और मकरू जाना, नाउज़ुबिल्लाह। इस पर वद्दुहा नाजिल हुई। इस सूरह मुबारका की आयत नंबर 1 का तर्जमा कंजुल ईमान मेरे आका नेमत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान अपने शोरा आफाक तर्जमा कंजुल ईमान में इरशाद फरमाते हैं। आयत नंबर 1 का तर्जमा, चाश्त की कसम। इसके तहत तफसीर खज़ाइनुल इरफान में हजरत अल्लामा मौलाना नईमुद्दीन मुरादा आबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर कुछ इस तरह इरशाद फरमाते हैं, जिस वक्त के आफताब बुलंद हो, क्योंकि ये वक्त वही है जिसमें अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने कलाम में मुशर्रफ किया और इसी वक्त जादूगर सजदे में गिरे
ترجمہ اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہارے رب عز و جل نے نہ چھوڑا اور نہ مکروہ جانا، اس کے تحت تفسیر یہ ہے یعنی اور اس کی تاریکی عام ہو جائے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ چاشت سے مراد وہ چاشت ہے جس میں اللہ تعالیٰ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ چاشت سے اشارہ ہے نور جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف، اور شب کنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گیسویں عنبری سے۔ روح البیان ترجمہ، بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، اس کے تحت تفسیر یہ ہے یعنی آخرت دنیا سے بہتر ہے، کیونکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مقام محمود، دو حوض اور تمام انبیاء اور رسول پر تقدم، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا، اور بے انتہا عزتیں اور کرامتیں ہیں جو بیان میں نہیں آتی۔ اور مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان فرمائے ہیں کہ آنے والے احوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گزشتہ سے بہتر اور برتر ہیں، گویا کہ حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز بروز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجے بلند کرے گا، اور عزت پر عزت اور منصب پر منصب زیادہ فرمائے گا، اور ساتھ بساعت آپ کے مراتب ترقیوں میں رہیں گے دنیا و آخرت میں۔ ترجمہ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب عز و جل تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اس کے تحت تفسیر یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں دستے مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا فرمائی اور عرض کیا، اللہم امتی امتی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر دریافت کرو رونے کا کیا سبب ہے، باوجود یہ کہ اللہ عز و جل دانا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے حسب حکم حاضر ہو کر دریافت کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار فرمایا۔ جبریل امین علیہ السلام نے بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کیا کہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں، باوجود یہ کہ وہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ان قریب راضی کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراں خاطر نہ ہونے دیں گے۔ حدیث شریف میں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ایک امتی بھی دوزخ میں رہے میں راضی نہ ہوں گا۔ آیت کریمہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں، اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہ گاران امت بخش دیے جائیں۔ تو آیت و احادیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی مبارک گناہ گاران امت بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ، کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی۔ اس کے تحت تفسیر یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی والدہ ماجدہ کے وطن میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد صاحب نے مدینہ شریف میں وفات پائی اور نہ کچھ مال چھوڑا نہ کوئی جگہ چھوڑی۔ جب آپ کی عمر شریف 4 یا 6 سال کی ہوئی تو والدہ صاحبہ نے بھی وفات پائی۔ جب عمر شریف 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا نے بھی وفات پائی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنے فرزند ابو طالب کو، جو آپ کے حقیقی چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اور نگرانی کی وصیت کی۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سرگرم رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ نیز اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا وارفتہ پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نفس
اور اپنے مراتب کی خبر بھی نہیں رکھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے ذات و صفات اور مراتب و درجات کی معرفت عطا فرمائی۔ ترجمہ: اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا، یعنی دولت قناعت عطا فرما کر۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ تونگری کثرت مال سے حاصل نہیں ہوتی، حقیقی تونگری نفس کا بے نیاز ہونا ہے۔ ترجمہ: تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو، جیسا کہ اہل جاہلیت کا طریقہ تھا کہ یتیموں کو دباتے اور ان پر زیادتی کرتے تھے۔ ترجمہ: اور منگتا کو نہ جھڑکو اور اپنے رب عز و جل کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اس کے تحت تفسیر یہ ہے یعنی کچھ دے دو یا حسن اخلاق اور نرمی کے ساتھ عذر کر دو۔ یہ بھی کہا گیا کہ سائل سے طالب علم مراد ہے، اس کا اکرام کرنا چاہیے اور جو اس کی حاجت ہو اس کو پورا کرنا چاہیے، اور سخت مزاجی اور بد اخلاقی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ نعمتوں سے مراد وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، اور وہ بھی جن کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا۔ نعمتوں کے ذکر کا اس لیے حکم فرمایا کہ نعمت کا بیان کرنا شکر گزاری ہے۔ اللہ عز و جل ان آیات کا جو ترجمہ ہے اور جو تفسیر ہے اس کے مطابق ہم سب مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔ دو باتیں عرض کروں گا، ایک تو یہ کہ پیپر سے آپ پڑھ رہے تھے تو کسی کو یہ گمان نہ گزرے، وہ لکھ لیا ہے ہمارے اسلامی بھائی نے کنز الایمان شریف میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں حاشیے میں لکھا ہوا ہوتا ہے، کبھی جو ہے پیج پر جگہ ہوتی ہے تو اس پر جو ہے یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اگلے صفحے پر، تو اس میں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، تو میں نے اطمینان سے اس کو لکھا اور لکھنے کے بعد میں نے کوشش کی کہ میں کنز الایمان شریف سے بہرحال آپ نے سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کا ترجمہ پڑھا، اور خزائن العرفان سید مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی جو کا لکھا ہوا حاشیہ ہے کنز الایمان شریف پر، یہاں سے آپ نے مدنی پھول آپ نے ہمیں تفسیر کیا عطا فرمائے تھے۔ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔ سلسلے میں مرحبا، ماشاء اللہ۔ مجھے یہ لگانا تھا سب کے سامنے اور نیتیں بھی کرنی تھی، تو مجھے یاد آ گیا ایک دم، ہر صبح یہ نیت کر لیجئے آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکی میں گزاروں گا انشاءاللہ۔ تو آپ بھی یہ نیت کر لیجئے اور رہے نصیب تمغہ تار لگ جائے۔ اللہ اللہ لبیک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میرے اسلام بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے ناز شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا رونی صورت بنائے ناز شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے۔ خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے۔ خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے۔
خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے، سب جھوم جھوم کے کہو سرکار آ گئے، سب جھوم جھوم کے کہو سرکار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے، دونوں جہاں کے مالک و مختار آ گئے، خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے، وہ غمزدوں کے حامیو غمخوار آ گئے، وہ غمزدوں کے حامیو غمخوار آ گئے، دکھیوں کے بے کسوں کے مددگار آ گئے، دکھیوں کے بے کسوں کے مددگار آ گئے، خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے، دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پہ نثار، دائی حلیمہ میں تیری تقدیر پہ نثار، گودی میں تیری احمد مختار آ گئے، گودی میں تیری احمد مختار آ گئے، خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے، دیوان آؤ آمنہ بی بی کے گھر چلے، دیوان آؤ آمنہ بی بی کے گھر چلے، صبح بہاراں ہو گئی سرکار آ گئے، صبح بہاراں ہو گئی سرکار آ گئے، خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے، لہراؤ سبز پرچم اے اسلامی بھائیو، لہراؤ سبز پرچم اے اسلامی بھائیو، گھر گھر کرو چراغاں سب سرکار آ گئے، گھر گھر کرو چراغاں سب سرکار آ گئے، خوشیاں مناؤ غمزدو سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، میرے سرکار آ گئے، پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو، پھولے نہیں سماتے ہیں عطار آج تو، دنیا میں آج آقا عطار آ گئے، دنیا میں آج آقا عطار آ گئے، خوشیاں مناؤ بھائیو سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے، سرکار آ گئے، شہ ابرار آ گئے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حضرت حنظلہ بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بار حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر مبارک پر اپنا دست انور پھیرا اور فرمایا تجھے برکت حاصل ہو. تو پھر ایسا ہوا کہ ان ایسا عالم ہو گیا کہ ان کے پاس یہ جو حنظلہ بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ سے ان کے پاس کوئی ایسی بکری لائی جاتی کہ جس کے تھنوں پر ورم ہوتا یا کوئی انسان یا کوئی اونٹ جس ورم کا مرض ہوتا ورم ہوتا اس کے کسی جسم کے حصے میں تو وہ ان کی خدمت میں جب لایا جاتا تو یہ اپنے ہاتھ پر لعاب ڈالتے تھے تھوک شریف ڈالتے تھے اپنا اور اپنی پیشانی کی بالوں کی جگہ ملتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رستے پر انوار مس ہوئے تھے وہاں سے تو وہاں ملتے تھے اور فرماتے اللہ عز و جل کے نام سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے اثر سے یہ کہا کرتے تھے اللہ کے نام سے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست پر انوار کی برکت سے. اور پھر جب وہ اس ورم کی جگہ پر ملتے تو وہ ورم ٹھیک ہو جاتا تھا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ یہاں مس ہوا اور یہ اس سے بار بار مس کر کر کے برکتیں لیتے اور برکتیں تقسیم گویا کے کرتے تھے. سرکار کی بارگاہ سے لیتے تھے اور آگے آگے لٹاتے رہتے تھے. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں ٹھیک سمجھے آپ کہ آج انشاءاللہ ہم دست مبارک کا بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل. کئی معجزے ایک نہیں یہ المواہب اللدنیہ شریف سے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا ہے. اور سنیے ایک غزوہ حنین کے دن حضرت عائذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ انور کو زخم لگ گیا تو ان کے چہرے اور سینے پر خون جاری ہو گیا. اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرہ مبارک سے اور سینے مبارک سے خون صاف فرمایا, چہرے سے اور سینے سے خون دور کیا اور پھر ان کے لیے دعا فرمائی. تو آپ کے دست مبارک کا اثر یہ ہوا کہ جہاں تک آپ نے ہاتھ پھیرا تھا, آپ نے اپنے دست پر انوار پھیرا تھا ان کے بدن مبارک پر اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, تو وہ لکھا ہوا ہے کہ وہ گھوڑے کی سفیدی کی طرح وہ ساری جگہ سفید ہو گئی. اور سنیے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی تاریخ میں امام بغوی اور ابن مندہ دونوں نے معرفت الصحابہ کے سلسلے میں حضرت سعید بن علا بن بشر کے طریق سے روایت کیا. وہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا بشر بن معاویہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے باپ معاویہ بن ثور کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے برکت کی دعا فرمائی تو ان کے چہرے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پھیرنے کی وجہ سے چمک تھی اور وہ جس بیمار کو ہاتھ لگاتے وہ ٹھیک ہو جاتا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاتھوں میں اتنی برکت کا تذکرہ مل رہا ہے ہمیں کہ جس بیمار کو ہاتھ لگاتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا. ایک اور روایت میں سناتا ہوں آپ کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان مدلوب نام ہے اور ابو سفیان کنیت ہے, صحابی ہیں, شام ملک شام میں رہے یہ. تو ان کے سر پر ہاتھ پھیرا تو جہاں جہاں آپ نے ہاتھ پھیرا تھا جہاں جہاں آپ کا ہاتھ پھیرا وہ جگہ سیاہ تھی جبکہ باقی حصہ سفید ہو گیا تھا. عمر گزری گی لیکن جہاں جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیرا وہ جگہ سیاہ ہی رہی اور باقی حصہ جو ہے وہ سفید ہو گیا تھا. ایک اور روایت امام بہقی نے نقل فرمائی ہے ابو زید انصاری رضی اللہ عنہ, یہ بھی صحابی ہیں. تو یہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر اور میرے چہرے اور داڑھی پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا یا اللہ اس کو خوبصورت رکھنا, یا اللہ اس کو خوبصورت رکھنا. فرماتے 100 سال سے اوپر کی عمر کے ہو گئے. کتنے؟ 100 سال سے اوپر کی عمر کے ہو گئے لیکن ان کی داڑھی میں کوئی سفید بال نہیں تھا اور وہ کشادہ روح انتقال فرمانے تک ان کے چہرے پر ناراضگی کا ظہور نہیں ہوا. بالکل یعنی کہ مدینہ ماشاء اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکتیں ہیں. کچھ وصف کا بیان اور کر لیتے ہیں برکت کے لیے انشاءاللہ تعالی عز و جل. لکھتے ہیں حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دلائل النبوۃ شریف کے حوالے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے بارے میں متعدد حضرات نے فرمایا
کہ آپ کے ہاتھ مضبوط تھے، یعنی انگلیاں سخت تھیں اور آپ کے بازو مضبوط اور ہتھیلیاں کشادہ تھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایک اور روایت ہے صحیح مسلم شریف کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پر دست مبارک پھیرا تو انہوں نے آپ کے دست مبارک میں ٹھنڈک اور خوشبو پائی، گویا وہ عطار کی صندوقچی سے نکالا گیا۔ اور امام طبرانی نے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کرتا یا میرا جسم آپ کے جسم سے لگتا تو میں بعد میں اپنے ہاتھ سے اس کو بات کو پہچانتا اور وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوتا تھا، لگ گیا اور ہاتھ سے خوشبو آتی تھی ماشاءاللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا ہاتھ پکڑوایا، ایک صحابی کہتے ہیں یزید بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، سبحان اللہ۔ تو اور بھی صفات کا بیان ہے۔ ایک اور انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے زیادہ نرم کوئی ریشم اور دیباج نہیں چھوا۔ دیباج بھی ریشم کی ایک قسم ہے، بہت نرم کپڑا ہوتا ہے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں مبارک جو ہیں وہ بہت نرم تھی ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل۔ ایک اور آگے لکھا ہے کہ نرمی سے جلد کی نرمی مراد ہے، جبکہ ہڈیاں مضبوط تھیں، تو گویا آپ میں بدن کی نرمی اور قوت دونوں جمع تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ شریف کے متعلق میں نے کچھ مدنی پھول عرض کی۔ آئیے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج یہ ہمیں کون سی نصیحت فرما رہے ہیں، کس حوالے سے آج ہماری اصلاح ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم۔ یہ ضرر جانور کو بلا وجہ ضرر پہنچانا اس کی بھی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ نہیں، جانوروں کو خوف زدہ کرتے ہیں، بچے بلیوں کو شش کر کے کنکریاں مار کے بھگاتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، اٹھا کے پھینکتے ہیں۔ اب نابالغ بچہ اس پر تو قلم نہیں چلتی، لیکن اگر کوئی بالغ ہے تو ظاہر اس پر قلم چلے گا۔ کتے کو بھی خامہ کا پتھر مارا اور اس کو ایزا دی تب بھی آخرت میں غریب تھے اس کی، پھر بھی گناہگار ہوگا۔ تو خامہ کا جانوروں کو شش کر کے بلا ضرورت بھگا دیتے ہیں۔ ضرر پہنچاتا ہے جانور، اس کو بھگانا اپنی جگہ پر ہے۔ یا ضرر کا اندیشہ ہے، ابھی پہنچایا نہیں ہے، پہلے سے ہی اس نے کہ یہ ضرر پہنچائے گا، جیسے ہی عموماً ضرر پہنچا دیتے ہیں۔ یہ اب بلی یہاں کر آ گئی تو یہ حملہ کرے تب ہم بھگائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو ہم نے بھگانا ہے کہ یہ نادان ہے، یہ پیشاب کر دے گی، کچھ گندگی کر دے گی، یہ میاؤں 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 کر کے ہمارے اس مدنی کام میں انٹرفیئر کرے گی، تو اس کے کو بھگانا اب جائز ہو جائے گا۔ خامہ کا حق بھی جا رہی ہے بیچاری، اور آپ نے مطلب فٹ بال سمجھ کر اس کو کک مار دی بیچاری ہوا۔ یہ آخرت میں پتا چلے گا کس طرح بلی کو کک مارتے ہیں۔ بلی کو ایزا دی نا، بلا وجہ دی۔ بلی کو مارنا جائز ہے کب؟ جب بلی حملے کرتی ہے۔ بلی اگر حملے کرتی ہو نا تو بارش میں لکھا ہے کہ تیز چھری سے اس کو ذبح کر دے۔ ڈنڈے مار مار کے ماریں گے تو ایزا زیادہ ہوگی، چھری سے بھی ذبح کرنے میں ایزا تو ہوگی، نسبتاً کم ہوگی۔ حدیثوں میں چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے، تو چھپکلی کو جو ایک وار میں مارے تو 100 نہیں کیا، دوسرے وار میں مارے تو اس سے کم، تیسرے وار میں مارے تو اس سے کم، علی حد القیاس۔ تو جانور کو مارنا جو ایزا دینے والا ہے اس کے لیے بھی آدمی غور کرے کہ اس کو کم سے کم تکلیف پہنچے۔ جس جانور کو مارنا جائز ہے اس کی بات کر رہا ہوں، یا اند ضرورت جس کو مارا، نفع حاصل کرنے کے لیے مارا یا ضرر دور کرنے کے لیے مارا، تو اس میں بھی وہ اس کو تکلیف کم سے کم ہو۔ یہ ہمارا اسلام جو بہت اچھا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے، سب کے لیے اس نے امن کا پیغام دیا۔ یہاں تک کہ اسلام نے تو اتنے پیارے پیغام دیے کہ جب کافر سے لڑو اور اس پر غالب آ جاؤ، تو مار دو نا جب، تب بھی اس کے ناک، کان اور آنکھیں پھوڑنے کی ممانعت کی ہے۔ یہ مسئلہ کہلاتا ہے، چہرہ بگاڑنا، جب بھی اس کی اجازت نہیں۔ تو ہمارا اسلام بہت بہت پیارا، بہت اچھا اسلام ہے۔ اے غیر مسلموں، اگر مجھے سن رہے تو آ جاؤ، اسلام میں آ جاؤ، انشاءاللہ دونوں جہاں میں تمہیں امن و آشتی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر
گیا قافلہ تو اے رضا، اول گیا آخر گیا۔ نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ، وہ کسی صورت نہ کم چشمے کرم۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ سے واپسی، دوبارہ خوش آمدید سلسلے میں۔ آئیے اب چلتے ہیں کہ آپ ہمارے سلسلے میں کیا حصہ ڈال رہے ہیں، کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ مرحبا کی نعتوں کی امید ہے شاید ایک تعداد ہوگی جو موجود ہوگی یہاں، تو ایس ایم ایس پر اسی کے غلبہ ہے۔ پہلا کالر کون ہے آج کا؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لندن سے بول رہا ہوں، مجھے کوئی بھی نعت سنا دیں، شکریہ۔ کوئی بھی نعت سنا دیں آپ کو؟ اوکے، لندن سے آپ نے کال کی تو بھائی کوئی نعت شریف اور اسپیسیفک کر لیتے، بہرحال انشاءاللہ سنا دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ کہتے کہتے بہت اچھا پروگرام ہے، اور میں صابر حسین عرض کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی اللہ تعالیٰ نے چینل کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میری فرمائش ہے، میں نے نعت سنی ہے، مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ آپ کے لہجے کی مخصوص شیرینی، اللہ اس کو سلامت رکھے اور برکت عطا فرمائے۔ بہت مزہ آیا آپ نے کال کی، انشاءاللہ تعالی مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس۔ نوٹ کر لی ہے میں نے صابر بھائی، آگے بڑھیے جناب۔ عرب شریف سے بات کر رہا ہوں کہ ایک کلام سننا ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ، یہ کلام سنا دے گا تو جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نام میرا طاہر ہے اور الحمدللہ ہم بہت سنتے ہیں مدنی چینل۔ جی جی طاہر کی آمد، مرحبا کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا ہے نا؟ جی جی وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، یہ والا کلام سننا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ ماشاء اللہ تعالیٰ زبردست، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا۔ آگے بڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ نام محمد وبرکاتہ۔ سامر اتاری ہے، میں آپ سے ایک نعت سننا چاہتا ہوں۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھ کیسا نور سایہ ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی نیکسٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضور اللہ میں ناگوار وبرکاتہ۔ سے محمد شاہد رضا اطاری کر رہا ہوں۔ جی جی شاہد بھائی ہمیں آپ کا قصہ کلے اون صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی پسند ہے۔ ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، ہمیں وہ کلام سنا دے جو صبح بہارا کے وقت پڑھا جاتا ہے، چلو آمینہ کے گھر چلتے ہیں مانگ لو تو مانگنا ہے۔ اچھا، اچھا۔ پلیز یہ کلام ہمیں لازمی صحیح گا، ہماری بڑی خواہش ہے کہ آج ہم یہ کلام سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مرشد کے ساتھ شہر مدینہ کی سعادت عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے لے لو۔ اتنی تڑپ سے اور اتنی اصرار کے ساتھ کیوں کی ہے انہوں نے یہ فرمائش؟ اگر آپ جو نہیں آئے کبھی دعوت اسلامی کے میلاد شریف کے اجتماع میں جو صبح بہارا کے وقت ہوتا ہے، آ کر تو دیکھیں نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میں اللہ مبشر حسن وبرکاتہ۔ اتاری اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ ایک کلام سنوا دیں، جی جی۔ نبی کا جھنڈا لے کر نکلو، گھر گھر پر چھا جاؤ۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، سچے کی آمد مرحبا، آقا اتار کی آمد مرحبا۔ اللہ اللہ ماشاء اللہ۔
چلیے جی آگے بڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام وبرکاتہ. محمد عالم اتاری میں زور شہر سے عرض کر رہا ہوں. جی جی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے سلسلہ بہت پیارا ہے. ہم اسے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مدنی چینل کو دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. آمین. پورے فضل کی تلاوت سنا دے. جزاک اللہ خیرا. نیکسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میں وبرکاتہ. سے محمد حسان اتاری عرض کر رہا ہوں. جی مجھے بتائیے. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کا مطلب بہت اچھا لگتا ہے. ماشاء اللہ. مجھے کلام سنا دیجیے. عالم وسالم مرحبا جس نے بنائے سب مل کر. جزاک اللہ خیرا. جاری رہے محبتوں کا مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. اعلیٰ اور سے شروع کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ مرحبا کی دھومیں مچائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا. واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھیں. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کاموں کیا دیکھیں. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا. تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. واہ کیا جود و کرم اے شہ بطحا تیرا. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل پہ دھلے. تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل پہ دھلے. کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا. کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. فیض ہے یا شہ تسلیم نرالا تیرا.
فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا آپ پیاسوں سے تجسس میں ہے دریا تیرا باغ کیا جو تو کرم شہ بتگا تیرا. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. جھنڈے اٹھا لوں میں, سمجھ گئے ہوں گے آپ بھی. ماشاء اللہ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. مدنی منوں نے کال کر کے ماشاء اللہ. تو اب خیال رکھنا پڑے گا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ کی دلجوئی کی ننے دلوں کی دلجوئی کی نیت بھی کر لیتے ہیں ہم, اور بھی انشاءاللہ تعالی اچھی نیتوں کے ساتھ. جی پڑھیے حضرت. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے, حشر تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. مرحبا یا مصطفیٰ کے دھوم مچاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل. بھائی مثال کے طور پر یہی نور والا آیا ہے. اٹک سے ارشد بھائی نے بھی, محمد ارشد بھائی نے بھی فرمائش کی تھی, اور یہاں سے ہم وہی اٹھا لیتے ہیں ایک جو ہمیں کال پر بھی ملی. عبدالستار اتاری علی پور سے ہمارے ساتھ ہیں. پکارو یا رسول اللہ سننا چاہ رہے ہیں, اور تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ. ناز خان بھی دل چمکائے اور ناز سننے والے بھی دل چمکائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, پکارو نا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ.
تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اعلی سے اعلی نبی کا جھنڈا، عظمت والا نبی کا جھنڈا، رفعت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، اب نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا، پردہ اٹھا ہے کس کا، صبح شب ولادت جلوہ ہے حق کا جلوہ، صبح شب ولادت سایہ خدا کا سایہ، صبح شب ولادت یا رسول اللہ حبیب اللہ، دل جگمگا رہے ہیں قسمت چمک اٹھی ہے، پھیلا نیا اجالا، پھیلا نیا اجالا، صبح شب ولادت روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تاریخ پھیلا، تاریخ پھیلا، صبح شب ولادت پیارے ربیع الاول جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، چمکا دیا نصیبہ، چمکا دیا نصیبہ، صبح شب ولادت سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، پیارے آقا کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، یا رسول اللہ یا بلّہ نوشا بناؤ ان کو، دولہا بناؤ ان کو، ہے عیش تک یہ شہرا، صبح شب ولادت شادی رچی ہوئی ہے، بجتے گے شادی جانے، شادی رچی ہوئی ہے، بجتے گے شادی جانے، دولہا بناؤ دولہا، دولہا بناؤ دولہا، دولہا بناؤ دولہا، صبح شب ولادت عرش عظیم جھومے، کعبہ زمین چومے، آتا ہے عرش والا، آتا ہے عرش والا، صبح شب ولادت یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ، اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا بولو اعلی سے اعلی نبی کا جھنڈا بولو، عظمت والا نبی کا جھنڈا، رفعت والا نبی کا جھنڈا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ حبیب اللہ، سرکار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا، ناصر کی آمد مرحبا، یاسر کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، آئے نبی میرے پیارے نبی، آئے نبی میرے پیارے نبی، دیوانو جھومو جھومو، دیوانو جھومو جھومو، دیوانو جھومو جھومو، دیوانو جھومو جھومو، آئے نبی میرے پیارے نبی، اے نبی میرے پیارے نبی، دیوانو جھومو جھومو، دیوانو جھومو جھومو، دیوانو جھومو جھومو، دیوانو جھومو جھومو، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ چلیں آپ نے مرحبا کی دھومیں تو مچا لی، اب میلاد شریف کے آداب بھی پیش نظر رہنے چاہیے، شریعت مطہرہ نے جو ہمیں احکامات عطا فرمائے یہ بھی ہمارے سامنے ہونے چاہیے، اور ان کی روشنی میں ہی ہمیں مولود شریف منانا ہے، میلاد شریف کی دھومیں مچانی ہے۔ دارالفتہ اہل سنت میں کچھ آداب ہمارے اسلامی بھائی آپ کو بتائیں گے، دل کے کانوں سے سنیے گا اور دل ہی کی آنکھوں سے دیکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔
نیکی کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کروں. طارق رشید اطاری جی، پاون نگر سے عرض کر رہا ہوں میں، اور سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عید میلاد النبی کا جو جلوس ہم جیسے نکالتے ہیں اور مطلب ہے کہ اس میں درود اسلام کے نذرانے بھی پیش کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس میں مطلب ہے کہ اسلامی بہنوں کا آنا منع ہے، تو یہ اوپر دیوار چھت پر چڑھ کے دیکھتی ہیں عورتیں جلوس کو، اور مطلب ہے کہ اس سے یہ کس طرح مطلب ہے کہ دیکھنا چاہیے، یہ پوچھنا چاہتا ہوں. بھاول نگر سے محمد طارق بھائی، آپ نے سوال کیا، اپنے سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں جی. حضور اسلامی بہنوں کا چھتوں پر آ کر جلوس دیکھنا، پہلے تو یہ ارشاد فرمایا، پھر میں کئی ملکوں میں کیونکہ چینل دیکھا جا رہا ہے ہمارا، کئی علاقوں میں جلوس کے اندر کئی ملکوں میں ظاہر ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، تو اسلامی بہنیں شامل بھی ہو جاتی ہیں، تو ان کی رہنمائی ہو جائے، اگر وہ غیر شرعی فعل ہے تو وہ اس سے بچ جائیں، اور اگر شامل نہ ہو اور چھت پہ چڑھ کے جلوس دیکھیں اس کے بارے میں بھی رہنمائی فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلوس نکالنا تو برحال ایک مستحسن ایک اچھا کام ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و تکریم کے لیے ہوتا ہے، اور جو کام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم کے لیے کیا جائے وہ جائز و مستحسن ہے. البتہ جو طریقہ کار اس میں انہوں نے بیان کیا کہ عورتیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ مل جاتی ہیں ساتھ، تو اگر مرد و عورت کا اختلاط ہو جاتا ہے تو یہ ناجائز ہی ہے، اور جہاں تک رہا ان کا چھتوں پہ چڑھ کے دیکھنا تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بالفرض اگر ان کی نیت خراب بھی نہیں ہے اور وہ دیکھ رہی ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوس کو دیکھنا چاہ رہی ہیں، تو بہت سارے جو مرد حضرات نیچے سے گزریں گے وہ ان کی طرف دیکھ کے بہت ممکن ہے کہ ان کو بدنگاہی کا سلسلہ ہو جی، اور پھر وہ طرح طرح کی فکرے کسنے کا سلسلہ ہو، اور ان کی توجہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوس کی طرف تھی وہ ہو سکتا ہے کہ کسی اور طرف ہو جائے. تو بہرحال اگر وہ پردے کے ساتھ بھی دیکھتی ہیں تو اس انداز میں ان کا دیکھنا یہ درست نہیں ہے کہ چھتوں کے اوپر چڑھ جائے یا کسی بلند عبارات کے اوپر چڑھ کے جو ہے اس طرح دیکھیں کہ جلوس میں چلنے والوں کی توجہ ان کی طرف مبذول ہو جائے. ماشاءاللہ. ہم طارق بھائی امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور یہاں ایک اہم بات ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہے میرے پیارے اسلام بھائی کہ دعوت اسلامی الحمدللہ شرعی تقاضوں کا کس قدر خیال رکھتی ہے، اور ہمیں ہر شعبے میں رہنمائی کی جاتی ہے. ربیع النور بنائیے، جلوس نکالیے، خوب جشن ولادت منائیے، لیکن شریعت کے دائرے میں، شریعت کے تقاضوں کے مطابق. تو امید ہے کہ طارق بھائی آپ کو سوال کا جواب مل گیا. اگر ایسی اسلامی بہنیں سلسلہ دیکھ رہی ہیں دنیا میں کہیں بھی تو پردے کا ضرور اہتمام کیجیے، اور ایسی جگہوں پر نہ جائیں. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھتی رہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں. نیکی کی دعوت کی تڑپ وہ کسی صورت نہ کم چشمے کروں. آداب مل گئے. اب تلاوت کلام پاک کی برکتیں حاصل کریں گے. مدنی منع نے یا مدنی منی نے سورہ قدر شریف کی فرمائش کی تھی، تو سنائیے. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنت بالله صدق الله العظيم.
माशाअल्लाह, जज़ाक अल्लाह खैरन व अहसन अल-जज़ा। अंदाजा लगा लिया होगा आपने, सिलसिले का वक्त खत्म हो चुका है। नेकियों का दर ये सरचश्मा पूरी आब से बह रहा है। आप बरकतें समेटने लूटने वाले और मैं बन जाएं ऐ काश। इजाजत चाहते हैं, फिर हाजिर होंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसन अल-जज़ा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अभी जो सिलसिला आपने मुलाहजा फरमाया उसके बारे में अपने तासुरात और मदनी मशवरे 03012612 पर SMS या feedback@madanichannel.tv पर मेल कर सकते हैं।